ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی گزشتہ ہفتے کی طرح سب سے جو ہے امپورٹنٹ موضوع اور جو پوری دنیا میں اس وقت کم از کم جب تک کوئی نیا کرائسس اسپیشلی ویسٹ میں نہیں آ جاتا اس وقت تک یہی شہ سرخی ہے، اور اسی پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھلے یہ اس وقت کے موسم میں جو ہے اس کا رنگ کوئی اور بدل جائے، کوئی نئی خبر آئے، لیکن ہمارے لیے اس خطے میں یہ موضوع جو ہے بہت اہم رہے گا۔ تو آج سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، خالد حمید صاحب پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ نہیں تھے کیونکہ اسی وقت G7 کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ان کی کانفرنس کے بعد، اور وہ اس میں موجود تھے، اور اس کے بعد بھی یورپ میں جو ہے ابھی بھی یہ کسی یورپین یونین کی فورن پالیسی کی پریس کانفرنس سے آئے ہیں، فورن ڈپارٹمنٹ کی۔ تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے وہ اس تمام سانحے کو، اس تمام واقعے کو جو افغانستان میں ہوا، اور جس طرح سے یہ تمام افغان فوج ایک دم بیٹھ گئی، اور جس طرح امریکہ ان سے مشاورت کیے بغیر اور بتائے بغیر وہ نکل گیا ایک دم، تو اس کے بارے میں یورپ میں کیا ری ایکشن ہے، اور کیا فیوچر میں کوئی امکان ہے کہ کوئی ذرا سا امریکی خواہشات پہ کوئی ریزسٹنس کرنے کی کوئی رمق نظر آتی ہے، یا ہمیشہ کی طرح وہ جو امریکہ کے ایک پٹھو کی طرح جہاں امریکہ لے جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے؟ تو خالد صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ G7 کی میٹنگ میں کیا طے پایا، اور اس کے بعد ابھی پچھلے ایک ہفتے میں جو حالات بدلے ہیں، اسپیشلی آج ختم ہو گئی ہے، پورے تمام ویسٹرن فورسز نکل گئی ہیں، تو اب کیا سوچ پائی جاتی ہے یورپ میں؟ G7 کی میٹنگ میں ظاہر ہے کہ اس وقت تک وہاں امریکن بھی موجود تھے، ایئرپورٹ پر بھی جو ہے ہنگامہ جاری تھا، لوگ جو ہے وہاں سے لفٹ اپ کیے جا رہے تھے۔ تو G7 نے یہ طے کیا کہ جو انسانی امداد ہے اس کو وہاں پر پہنچایا جائے، بحال کیا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو NGOs ہیں اس کے ذریعے وہاں تقسیم ہوگی۔ تو کوئی ٹھوس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا G7 کی میٹنگ میں، البتہ بات ہوئی، اور ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے کلیئر نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آج آخری تاریخ تھی وہاں سے نکلنے کی، لیکن کل 12:30 بجے تک تمام فوجی جو ہے وہاں سے نکل گئے، نیٹو کے، امریکہ کے اور دیگر ممالک کے، اور افغانستان مکمل طور پر جو بظاہر طالبان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہاں یورپین یونین میں جو بھی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، البتہ یورپی یونین ایران اور پاکستان کے، بالخصوص پاکستان سے مل کر مہاجرین کے مسئلے پہ کوئی کانکریٹ اسٹیپ اٹھا رہا ہے، اور ان کے اور پاکستانیوں کے درمیان بہت زیادہ بات چیت جاری ہے۔ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے وہاں سے انخلا کو، اور بہت سارے یورپین شہریوں کو نکالا ہے، اپنی اسپیشل فلائٹس چلائی ہیں، اس وقت بھی جو ہے وہ امریکن فوجی وہاں پہنچے ہیں اسلام آباد، وہاں قیام کر رہے ہیں، عارضی قیام ہے وہ۔ تو پاکستان بہت زیادہ کارڈیل چل رہا ہے ویسٹ کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، لیکن دبے دبے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو مسئلے آپ کے ساتھ ہیں، پابندیاں ہیں، FATF ہے، GSP سسپینشنز کی جو درخواست پڑی ہوئی ہے یورپین کمیشن میں وہ ہے، PIA کو جو بینڈ کیا ہوا ہے یورپی یونین میں وہ ہے، یہ 3-4 جو بڑے مسئلے ہیں اس پر نرمی کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ کمپین پاکستان میں چل رہی ہے، اور بار بار جو ہے وہ وزراء حکومت کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی سے ہمارے مسائل پہ غور کیا جائے، دیکھیں جی ہم آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری لائن یہ چل رہی ہے کہ وہ طالبان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر اسے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے کارڈ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں پلے کرنے کی پاکستانی، کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو صورتحال میں شدت ہے سفارتی محاذ پہ پاکستان اور مغرب اور امریکہ کے درمیان، اس میں کوئی ریزولوشن لایا جائے، اور ظاہر ہے کہ کنسیشن گین کیے جائیں اس کے نتیجے میں۔ ابھی تک کوئی بالکل واضح پالیسی نہیں ہے، لیکن ایک پالیسی یورپ کی جہاں تک ہے وہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ امریکن پالیسی کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بڑا غصہ ہے یورپینز میں، اور خاص طور پہ وزیر خارجہ ٹائم ٹو ٹائم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی اظہار کرتے ہیں کہ امریکنز نے وہاں کیا کیا ہے، لیکن بات جو کنسنسس ہے ایک بات پر کہ انہوں نے مل کے افغانستان کی طرف کوئی پالیسی بنانی ہے، اس پر ان کی
بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا جو پہلی پریورٹی ہے، آج بھی جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو سیاست کا اور سفارت کا اس وقت محور ہے وہ ہے افغانستان اور اس سے آنے والے ریفیوجیز. تو یہاں سب سے بڑی فکر اس وقت یہ ہے اس جنگ کے نتیجے میں کہ افغانستان سے جو ریفیوجیز نہ آئیں یورپ میں. اب 650 کے قریب جو لوگ لائے گئے ہیں جو یورپین کمیشن کے مشنز میں یا یورپین ممالک کے جو سفارت خانے تھے افغانستان میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے، کچھ ٹرانسلیٹرز تھے، ان میں سے 400 لوگوں کو بسانے کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ملک کہہ رہا ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بھی ریفیوجیز کو. آسٹریا نے خاص طور پہ سلوینیا جو کہ ایک صدر ہے یورپی یونین کا اگلے 6 مہینے کی روٹیٹنگ چیئر کے اوپر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں لیں گے. تو ان کا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ افغان مہاجرین ہے. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنلی ڈسپلیس جو لوگ ہیں ان کو امداد دی جائے، ان کو افغانستان کے اندر ہی رکھا جائے، اور جو لوگ ریجن کے جو ممالک ہیں تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور ایران، اس میں جو لوگ ریفیوجیز آئیں ان کو وہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اندر میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا ان کو کرنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ امریکہ بہادر ان کو حکم دیں گے اور یہ ان کے حکم پر صرف عمل درآمد کریں گے. جس طرح افغانستان میں امریکہ ان کو لے گیا اور بغیر بتائے نکل آیا اور یہ دیکھتے رہ گئے، تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ملٹری پاور تو ہے نہیں، ایک سافٹ پاور ہے، ان سے پیسے دلوا دیے جاتے ہیں. تو یورپ کا اس سے زیادہ رول مجھے نظر نہیں آتا. لیکن جس طرح جو طالبان کی فتح کے بعد، جیسے آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سیریا میں اور جو ہے عراق میں دوسری جگہوں پہ کافی اس کی وجہ سے تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ فورسز طالبان کی طرح امریکی ذرا سا وہاں سے اسپیشلی عراق میں وہ کمزوری اسی طرح دکھائیں گے اور ایک واک اوور جو ہے فنڈامنٹلسٹ فورسز کو مل جائے گا، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ زیادہ افغانستان کے مقابلے میں یورپ پہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جو ایک تقویت ملی، ایک فتح آپ نے جو ہے مستقلاً دوسری فتح طالبان کے حوالے، پہلے رشیا کو وہ کہتے ہیں ہم نے مار کے بھگایا، اب امریکہ کو بھگا دیا، تو وہ ان کو پوری دنیا میں جس طرح تقویت ملی ہے اس سے پہ یورپ میں کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ انٹرنل تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے یا ہے کہ داعش جو ہے وہ طالبان سے زیادہ خطرناک ہے، تو داعش سے نپٹا جائے، اور افغانستان میں جو داعش ہے وہ مسئلہ کھڑا کریے. لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے، جو انتہا پسند قوتیں علاقے میں ان کو بڑی تقویت ملی ہے. جو ان سائٹ میں نے تاجکستان اور کلیاب کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک بہت ہی روبس قسم کی اسلامک موومنٹ وہاں موجود ہے اور حکومت نے بڑا ہیوی ہینڈلڈلی اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اسی طرح ازبکستان میں جو گڑبڑ ہے یا پاکستان میں جو رائٹ ونگ کی قوتیں، انتہا پسند قوتیں، ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے، اور وہ حقیقتاً یعنی دل سے حقائق کیا ہیں، کس طرح یہ ہوا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کا آرگومنٹ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک واحد سپر پاور کو جو ہے ہم نے غریب اور مفلوق الحال اور کمزور لوگوں نے مار کے بھگایا ہے. تو اس سے ظاہر ہے بہت بڑا بوسٹ ایکسٹریمسٹ موومنٹ کو ملا ہے، اور داعش نے دیکھیں کس طریقے سے اور اس کو امپیٹس ملا ہے. اب طالبان کو یہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا داعش سے مقابلہ کریں، ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. تو پریکٹیکلی تو یہی اس قسم کا میسیج ہے نا جو کابل میں انہوں نے کل کیا، یا جو داعش نے جس طریقے سے ایئرپورٹ پر بم مارا اور جو ہے 187 لوگوں کو اس میں مارے گئے اور 13 امریکن میرین بھی مارے گئے. تو اب نئی جو صف بندی ہو رہی ہے اور وہ داعش کے خلاف ہو رہی ہے، اور داعش ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قوت میں ہے کہ وہ کم بیک کرے اور جو ہے وہ لڑائی کرے. بالکل صحیح بات ہے کہ سیریا اور عراق میں راکا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دوبارہ ری گروپ ہو سکتے ہیں. جیسے طالبان کو نکالا 20 سال قبل، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود امریکہ نے 2018 میں ملا عبدالغنی برادر کو جو ہے پاکستان سے لا کر کے قطر پہنچایا، پھر ڈیل کی، اپنے جو ان کے الائز تھے ان سے بھی نہیں پوچھا. جو اشرف غنی کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا نا 2018 میں
کہ امریکہ نے ڈیل شروع کر دی تو اس نے بھی پھر طے کر لیا، اور سارے جو ان کے بڑے کمانڈر تھے فوجی افغان فوج کے، انہوں نے بھی طے کر لیا کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ نے ملا عبدالغنی برادر کو قطر پہنچایا ہے، سہیل شاہین کا وہاں دفتر بنایا، سب کچھ کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، تو پتہ لگ گیا تھا ان تمام لوگوں کو، اس لیے فوج بھی نہیں لڑی، اور اس سے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹوں کو تقویت ملی ہے کہ اب اگر افغان کم بیک کر سکتے ہیں اور ایک فزیکل پریزنس کو وہ بھگا سکتے ہیں وہاں سے، اور جس طریقے سے اب فلمیں دکھائی جا رہی ہے کس طرح چھوڑ کے بھاگے ہیں، جو اس وقت کابل کے جو ہینگرز ہیں جہاں پلین کھڑے ہوئے ہیں، ان پلانوں کو توڑ پھوڑ کے انہوں نے، اور ہیلی کاپٹرز توڑے ہیں اور چیزیں چھوڑ کے بھاگے ہیں، جیسے کوئی ایک خوف ان پہ طاری تھا کہ وہ بگرام ایئرپورٹ کی لائٹیں بند کر کے جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے، پھر کابل ایئرپورٹ سے ایک دن پہلے نکل گئے، یہ بھی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ آخری دن بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو آخر وقت کا وہ شاید انتظار کر رہے ہوں۔ تو جو کچھ ہوا ہے وہاں پر، اس سے یقیناً خطے کی جو ملیٹنٹ فورسز ہیں اور رائٹ ونگ کی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں، انہیں بہت بڑا بوسٹ ملا ہے، اور اس پہ یقیناً یورپ میں خاصی فکر مندی پائی جاتی ہے۔ ممتاز صاحب، ہم لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کینیڈا نے جو ہے ان ون وے ہر جگہ امریکہ کے جو ہے کرائے کے فوجی کا کردار یا کرائے کے این جی او کا کردار جہاں امریکی خود نہیں جاتے وہ کرتے رہے ہیں، اور پچھلے 20 سال کیا انہوں نے افغانستان میں، اور جس طرح وہ نکلے، کیا آپ کے خیال میں کینیڈا میں کوئی اس کے اوپر کوئی فکر، کوئی غور یہاں پہ کوئی ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھنا شروع کریں کہ 20 سال کیوں وہاں پہ ہم نے، ان کے بھی کچھ لوگ مرے ہیں اور انہوں نے پیسے لگائے، اور اب ریفیوجیز لینے میں بھی کوئی کینیڈا بہت بڑا رول پلے نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ میں جس طرح جو ہے ریئیکشن آ رہا ہے کافی میڈیا میں، نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں کافی کوسچن کیے جا رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کس طرح ہوئی، اور اس معاملے میں یعنی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جن کا نام لینا بھی ہم شاید پسند نہیں کرتے، لیکن کم از کم یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر وہ نہ آتے تو شاید ابھی بھی امریکہ جو ہے افغانستان سے نہ نکلتا، اور ان کا ایک بڑا انٹرویو بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی جو 20 سال وہاں پہ رہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں نارتھ امریکہ میں کیا ریئیکشن، اور امریکن حکومت جو پھر سے بڑھ کے مار رہی ہے، اور پھر انہوں نے وہی عورتوں کے کہ عورتوں کے ساتھ کچھ کیا تو ہم بامبنگ کر دیں گے، اور عورتوں کے حقوق، اور وہ جبکہ دوسری طرف جو آج کی خبر ہے کہ ایک برٹش فوجی جو ہے وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے ایک جہاز چارٹرڈ پلین میں 200 کتے اور بلیوں کو لے کے آیا ہے کہ ان کو ریسکیو کر لیا۔ تو آپ کے خیال میں یہ ریٹورک پھر سے ان کی دوبارہ چلے گی، اور ہمارے طرح کے بہت سارے لبرل لوگ ان کے پیچھے اور طالبان کے خوف سے اور ان کے خوف سے پھر ان کی اس چیز کی حمایت کرنے لگیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے، جیسے خالد امین بتا رہے تھے کہ یورپ جو ہے وہ وہاں پہ کم از کم یورپین یونین میں شاید 27 ممالک ہیں اس وقت، تو اگر وہ چوائس لیس ہے امریکہ کے حوالے سے کہ چونکہ جیو پالیٹکس کے اندر آپ کو بہت ساری کمپرومائزز کر کے چلنے پڑتے ہیں، اگر تو آپ اپنے اٹانومی کو جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو انڈیپینڈنٹلی پھر رشیا کے ساتھ بھی ویسے تعلقات، چائنا کے ساتھ بھی ویسے تعلقات، اور یہ جو ان کی تھریٹ جو جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ جو ایک T10 جو ہے وہ ڈیموکریسیز کا الائنس یا دوسرا جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں یا G7 کا، تو پھر یہ چیزیں لانگ ٹرم چل نہیں سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک چودھری موجود ہے، اور اس چودھری کی موجودگی میں جو اس کے ساتھ باقی بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے پاس میرا خیال ہے وہ چوائسیز ہیں، اس طرح کی وہ لیوریجز یا وہ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں جو باقی جو ممالک باقی جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں۔ اگر یورپین یونین یعنی بغیر بتائے یورپین یونین کے امریکہ پل آؤٹ کر رہا ہے وہاں سے، اور وہ کچھ ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب جیو پولیٹیکلی کوئی ایشو آتا ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کینیڈا کے پاس بھی نہ تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی زیادہ کوئی
آپ کو پتا ہے کہ 91 میں صرف جان کرنچے تھا ایک دفعہ جس نے عراق کی وار میں ساتھ نہ دینے کا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد شاید اس طرح کی یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہ افورڈ کرتی ہے، اور نہ شاید وہ اس حد تک جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں، چونکہ جیو پولیٹیکلی ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت تک اور اگلے بھی شاید 10 15 20 30 سال امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ اسی کے سائے میں رہ کے جو ہے وہ چائنا کو اور رشیا کو جو ہے وہ کاؤنٹر وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جو ڈیفینیٹلی اب جو نیریٹو امریکہ اس چیز پہ جو ہے وہ بنائے گا وڈرال پہ جس طریقے سے وہ بنا رہا ہے، اور جو آپ ٹرمپ کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا یہ جو اگریمنٹ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کیا وہ بھی تو ٹرمپ نے ہی کیا ہے، وہ تو بائیڈن نے تو اس کو صرف بائیڈن کی ایک پور جو ہے وہ ایگزیکیوشن تھی اس جو ہے وہ اگریمنٹ کا، لیکن جو طالبان کے ہینڈ اوور کیا ہے جو افغانستان اور جتنی جو ہے وہ سرنڈر مطلب وہ جو کیا ہے تو وہ تو ٹرمپ نے کیا ہے، وہاں پہ کوئی مطلب انہوں نے افغان گورنمنٹ کو کوئی چوائس ہی نہیں دی ہے، اور خود انہوں نے افغان گورنمنٹ کو وہاں کی سول سوسائٹی کو ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے انڈرمائن کر کے یہ ایک اگریمنٹ وہاں پہ وہ لیکن سائن آپ کے کیا۔ خیال میں وہ حقیقت پسند نہیں تھا؟ کیونکہ ہم سول سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی زیادہ تر وہ شہروں میں جو یورپ اور امریکہ سے گئے ہوئے ایکسپیٹس انہوں نے ہائی جیک کی ہوئی تھی، جبکہ پورا رورل جو افغانستان میجورٹی رورل ایریا ہے، اور رورل ایریاز میں میں آج اس کے پڑھ رہا تھا کہ پورے رورل ایریاز میں پچھلے 10 سال سے اسپیشلی اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد سے امریکہ نے قطعی طور پہ چھوڑ دیا تھا، اور پورا رورل ایریا، پوری تمام جگہیں جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں تھی، اور امریکہ کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ امریکی جو حکمت عملی میں نے ابھی پڑھا وہ یہ تھی کہ اپنے فوجیوں کو، افغان نیشنل آرمی کو، وہ کہتے تھے بس ایک گیریزن میں رہو اور ان پہ حملہ ہو تو اس کا جواب دیتا رہو، اور باقی پورا ایریا انہوں نے جب طالبان 90% کو ان آفیشلی کنٹرول کرتے تھے، تو کیا یہ ریئلسٹک اس کا فیصلہ نہیں تھا کہ کسی بھی حیثیت میں، اور یہ قبول کرتے ہوئے کہ آپ ہار گئے، آپ ہارٹس اور مائنڈز کی جو وار تھی، آپ سمجھتے تھے کہ وہ اربن ایلیٹ اگر آپ کی لائن ٹو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پورے ملک کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ بنا لیا ہے؟ تو کیا اس میں ٹرمپ کی، اور اگین استغفر اللہ کے ساتھ میں شاید کہوں کہ ٹرمپ کی حکمت کو اس میں جو ہے داد نہیں دی جائے گی؟ میرا خیال ہے دیکھیں جب آپ دیکھیں ٹرمپ بیسیکلی ٹرمپ تو اپوز جو ہے وہ سیریا کے اندر بھی جو ہے اس نے مخالفت کی، امریکن انوالومنٹ کی، اور اسی وجہ سے وہاں رشیا کو جو ہے وہ ایک ایج بھی ملا، اور یہ وہاں سے خود آلموسٹ انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کیا۔ ٹرمپ انفیکٹ جو ہے وہ ایک اینٹی وار اور بلکہ ایک آئسولیشنسٹ جو ہے وہ امریکہ کی جو ایک فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جو پالیسی تھی وہ اس طرح کا اس کی اپروچ ہے کہ امریکہ کو اتنا اپنا ان چیزوں میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بہت ساری جو ہے وہ اپروچز اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہیں کہ امریکہ اگر آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے تو پھر جو دوسرا کون سی پاور ہوگی جو گلوبل آرڈر جو آنے والا ہوگا اس کو شیپ دے گی، پھر تو وہ چائنا دے گی۔ اور کیا آپ چائنا کو امریکہ پہ پریفر کرتے ہیں کہ اتھارٹیرین جو ہے وہ جو سٹیٹ ہے وہ تو پھر وہ جس طریقے کا گلوبل آرڈر جس میں فرض کریں آج امریکہ کے اندر یا جہاں پہ بھی چھوٹی موٹی جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی جب چائنا جائے گا تو چائنا کا تو یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں ڈیفینیٹلی میں نہیں کہتا ہوں کہ امریکن یہ سارے ہیومن رائٹس کو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ڈیفینڈر ہیں یا چیمپئنز ہیں جہاں، لیکن پھر بھی ڈیموکریسی کے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ہیومن رائٹس کی بھی بات ہوتی ہے، وہاں سول سوسائٹی کی بھی بات ہوتی ہے، دیگر ڈیموکریٹک ویلیوز کی بھی بات ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک جو اپروچ ہے وہ کہیں ایڈوانس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر امریکہ جو ہے وہ پل بیک کرتا ہے تو دوسری اس کو ریپلیس کرنے والا گلوبل آرڈر جو ہے وہ بنانے والی قوت اس وقت کون سی ہے؟ وہ تو چائنا ہے اس وقت۔ خالد صاحب، کیا ہم ممتاز صاحب کا یہ آرگیومنٹ کہ اگر آپ دیکھیں چائنا اپنے ملک کے اندر جو بھی ہو،
وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے غربت سے نکالا، اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں کے لوکل مسائل میں حل، اس میں وہاں ڈکٹیٹر ہے، وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، وہاں کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ میں چلتے ہیں. جبکہ آپ امریکہ ڈیموکریسی کی بات تو کرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ڈیموکریسی، وہاں پہ وہ اس کو اوور تھرو کر دیتے ہیں. آپ نے ایجپٹ میں دیکھا، آپ نے ابھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے ٹیونس اور الجیریا کے بیچ میں، آپ پوری تمام کنگڈمز دیکھ لیں جو عرب ملکوں میں ہیں، پورے آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں تو کوئی گلوبل وہ بھی نہیں تھا. برازیل میں جس طرح جو ہے لولا کو ڈسلوج کیا گیا، وہاں پہ جس طرح جو ہے وینزویلا میں ہوا ہے، جس طرح ہر طرف ہو رہا ہے، تو کیا اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس اندھی تقلید کے ایک طرف سے ڈگڈگی بجائی جاتی ہے جو ہے وہ جمہوریت کی اور ہیومن رائٹس کی. ہیومن رائٹس ہم نے بھی دیکھے، امریکہ 1977 میں بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتا تھا، لیکن ہم نے خود فیس کیا کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت آئی، وہ جا کے ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھے تھے. تو کیا ہم اس ڈگڈگو کو سچ مان کے چلتے رہیں، اور کیا اس میں کوئی سچائی ہے، یا یہ بھی اسی طرح دونوں تمام پاورز اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتی ہیں لوگوں کو، اور ہمارے جیسے لوگ، کوئی اسلامسٹ، کوئی لبرل، کوئی وہ یوز ہوتے رہتے ہیں ان کے ماؤتھ پیس کے طور پہ؟ ڈیفینیٹلی جو ٹریک ریکارڈ ہے آپ کا جہاں تک تعلق ہے، امریکی ایک استعماری طاقت ہے، لیکن اس میں کچھ آپ کے پاس اسپیس موجود ہے. یہاں کی سول سوسائٹی آپ کے ساتھ الائڈ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں امریکہ میں جو جنرلی جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکی پالیسیوں کی مزاحمت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے نا، کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چینی آرڈر ہے نہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ اگر آپ دنیا میں اپنے اگر توازن قائم رکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی اس طریقے سے فائنینشیل طاقت نہیں ہے کہ جو آپ نے، جس طرح آپ کا ملک بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے، آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہو، آپ کو جو ہے وہ ورلڈ بینک بھی سنبھالتا ہے، IMF بھی پیسے دے دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ایلیٹ کرپٹ ہیں، یا آپ کے جو طاقت کے ادارے ہیں وہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے. آپ اپنے ملک کو غربت سے بھی نکال سکتے تھے اگر آپ ایک فسکل ڈیفیسٹ کرتے، فسکل ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے آپ، اور ایک فسکل آرڈر ملک کے لے کر آتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کا حصہ ہوں، اس کا بھی حصہ بھی رہیں، اور چائنا کا آرڈر بھی وہاں پر لیا جائے. جو آپ کے اندر اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن ہے. آپ چائنا کو ایک دوست کی حیثیت سے، ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے، اور جو آپ کی جیو پولیٹیکل انٹرسٹ بنتے ہیں اس کی حیثیت سے آپ اس کو ڈیل کریں. لیکن ہمارے لیے بین الاقوامی بورژوا سرمایہ داری نظام سے نکلنے سے ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ ہم نے سارے ادارے اسی بنیاد پر بنائے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان کی ایلیٹ اب یہ محسوس کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی محسوس کرتی ہے کہ وہ چائنا سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ چائنا کے پاس وہ ادارے نہیں ہیں آپ کے کرائسس کو سنبھالنے کے لیے. آپ کا جو نظام ہے اس کے اندر پیسے پمپ کرنے کے لیے مغرب نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہ ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنا جو ہے وہ آپ کو ایک تو لیکوڈ کیش نہیں دیتا. آپ جہاں تک انفراسٹرکچر کا تعلق ہے آپ ضرور سپورٹ لیں، اور جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں عالمی سرمایہ داری نظام سے اپنے ملک کو، تو پھر آپ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے 3-4 بڑے ادارے اس کا بھی آپ حصہ ہیں، بین الاقوامی قوانین کے جو ادارے ہیں، بین الاقوامی بزنس کے جو کورٹ ہیں اس کا بھی حصہ ہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری کمپلیکیٹڈ نظام ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے لیے، اپنے عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات آپ حاصل کر سکتے ہیں بین الاقوامی نظام میں رہتے ہوئے. اب اینٹی امریکنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جشن منانا شروع کر دیں طالبان کی فتح کا. ان میں ہمیں جو ہے نا وہ توازن رکھنا. ہم بھی امریکی مداخلت کے ہم تمام بھی خلاف ہیں، اور امریکی مداخلت تو 40 سال پہلے جو ہے وہ نور محمد ترکی سے شروع ہوئی ہے نا. ترکی کہ حافظ اللہ امین. اگر آپ ہمارا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہم
ممتاز صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہیں گے اور آپ سے بھی کہ ہندوستان کا اس تمام معاملے میں کیا نقصان ہوا ہے اور کس طرح ہندوستان کی فیوچر کی پالیسی جو ہوگی اور اس میں کیا ہندوستان کو نقصان رہے گا. ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. خالد صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے جو آپ وقفے سے پہلے کر رہے تھے. دیکھیے تو اس میں آپ کو پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی ریٹوریکل پاپولزم، انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس، رائٹ ونگ لابی کو موبلائز کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور ایک متوازن پالیسی. آپ کے پاس کوئی بہت بڑا موقع نہیں آ گیا ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جس طرح ضیاء الحق کو سوویت انویژن کا تحفہ مل گیا تھا، مشرف کو 9/11 کا تحفہ مل گیا تھا، تو ان دونوں نے جو ہے نا وہ خوب ڈالر بٹورے اور اکانومی پہ توجہ نہیں دی اور چیزوں کو ریونیو جنریٹ نہیں کیا یا دوسرے کام نہیں کیے، بلکہ باہر سے جو پیسے آتے رہے اس سے ایک مصنوعی سی جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی اکنامک آنے لگی تھی ملک کے اندر. تو اگر کسی کو حکومت کے کسی فرد کو یا پاکستان کو اس وقت یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو یہ کوئی موقع مل گیا ہے جس کہ وہ مشرف اور ضیاء الحق کی طرح یا ایوب خان کی طرح، وہ ویتنام وار میں انہوں نے حلوہ کھایا ایوب خان صاحب نے، تو یہ تین جو واقعات کے نتیجے میں فوجی حکومتیں پاکستان کی، لوگ کہتے ہیں نا ڈیم بن گئے، ترقی ہو گئی. ایوب خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں اتنا اکنامک کرائسس نہیں تھا، مشرف کے زمانے میں. تو یہ سارے آپ نے کانفلکٹ سے فائدہ اٹھا، بلکہ یہ کانفلکٹ میں آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کو بڑی حیرت انگیز میں بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں کرائسس چل رہا ہے، ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ فلیٹن ہو گئی ہے، لیکن پرسوں جو فورن منسٹرز کا یورپی یونین کے اجلاس ہو رہا ہے سلوینیا میں، اس میں ہندوستانی وزیر خارجہ کو مدعو کیا گیا ہے افغانستان کے مسئلے میں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نہیں بچ سک رہے نا، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہندوستان وہاں پر کمپلیٹلی اس کی خارجہ پالیسی پٹنے کے باوجود بھی سب سے اہم وہی ہے یہاں یورپ میں یا امریکہ میں. بلنکن نے کل کی پریس کانفرنس میں نام تک نہیں لیا ہے پاکستان کا. تو جو اگر جہاں تک بات ہے، آج میں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا وزارت خارجہ کے لوگوں سے کہ آپ یہ بتائیے بیونڈ شکریہ، آپ نے پاکستان نے مدد کی، وزیر اعظم بیلجیم نے شکریہ ادا کر دیا، ڈنمارک کے وزیر اعظم نے شکریہ ادا کر دیا، ہالینڈ کے وزیر اعظم نے کہا بہت جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم بڑے آپ کے شکر گزار ہیں. یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے، وزیر خارجہ صاحب نے کہا. لیکن بیونڈ شکریہ کیا ہے؟ کوئی کانکریٹ آپ کو سپورٹ، آپ کی معاشی بحالی کے سلسلے میں کوئی پیکیج، کسی قسم کی پی آئی اے کی ریسٹوریشن، ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلنا، وہ سارے آپ کے مسائل وہیں کے وہیں موجود ہیں. تو اس لیے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی بھی چیز سے. آپ اس سے باز رہیں اور کوشش کریں کہ کوارڈیلٹی پیدا کریں اور تھوڑا سا لانگ ٹرم پروسیس بنا کے اپنے بحران سے باہر نکلیں. چلے ممتاز صاحب، یہی یہاں پہ بات جو ہے، یہ جو خالد صاحب نے آخر میں کہا کہ پاکستانی جو خوش ہو رہے ہیں، بہت سارے پاکستانی اسپیشلی جو میرے خیال میں فساد کی جڑ ملک سے باہر پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک میں نہیں رہنا چاہتے لیکن وہاں پہ شریعت اور وہاں پہ فوج اور وہاں ان کا نظام چاہتے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ ISI نے بڑا بیوقوف بنا لیا سب کو اور امریکہ کو بھی یہ کر دیا اور اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا. تو جس پہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اس کانفلکٹ کے بعد شاید نقصان افغان عوام کا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ وہ پاکستان. تو پاکستانی پتہ نہیں کیوں خوشی منا رہے ہیں. اس بات پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں کہ ہندوستان کو بھی بڑا سیٹ بیک ملا ہے. ہندوستان نے بڑی انویسٹمنٹ کی، بہت پیسے لگائے، بہت جو ہے وہاں پہ اکوپمنٹ بھی دیا، اور آج اس کی تصویریں جیسے خالد نے کہا وہ تھی کہ ہندوستانی فوج جو اپنا ہیلی کاپٹر اور چیزیں چھوڑ کے گئے وہ بھی اسی طرح توڑ کے. تو ہندوستان میں کیا ری ایکشن آ رہا ہے، اور وہ فیوچر کی ان کی پالیسی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان سے اپنے تعلقات دوبارہ بنانے کی کس طرح کوشش کریں گے، اور کیا طالبان ان کی طرف اس گرم جوشی کی طرح سے آئیں گے جس طرح اشرف غنی یا اس سے پہلے حامد کرزئی تھے؟
देखिए मैं समझता हूँ कि चंद चीज़ों को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि डेफिनेटली पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो तालिबान पे था और अब भी है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस आस्ता आस्ता आपको कम होता हुआ नज़र आएगा, चूँकि इस वक्त जो तालिबान की सबसे बड़ी कोशिश है वो उनकी ये कोशिश है कि उनको इंटरनेशनली लेजिटिमाइज किया जाए, और उस लेजिटिमेशन में भी वो सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश ये है कि वेस्ट और अमेरिका की रिकग्निशन हो और उनको सपोर्ट हो, और उसके बाद चाइना और रशिया की जो है वो सपोर्ट मतलब वो है। अब इस सारी कोशिश में आपको पता है कल ही मेरा ख्याल है जो वो एक ताहिर खान है वो जो इनका वो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है, जबीउल्लाह नहीं, उससे वो कर रहा था जो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से, ये जो पाकिस्तान ने वो बाढ़ लगाई है वहां पे, तो उसने कहा कि अशरफ गनी ने इसकी मुखालफत की थी और आप क्या समझ, उसने कहा जी बिल्कुल हम मुखालफत करते हैं, चूंकि ये हमारी फैमिलीज है, दोनों तरफ हमारे लोग ही एक ही लोग रहते हैं, तो ये उनको तकसीम करती है। अलबत्ता हुकूमती मौक़िफ़ शायद हमारी हुकूमत जब बन जाएगी कम्प्लीटली तो देंगे, लेकिन हम इसकी जो है वो मुखालफत करते हैं। तो तालिबान लाजमी तौर पे जब एक मुल्क को गवर्न करने की कोशिश करेंगे तो उनको इंटरनेशनल मुमताज साहब कि उन्होंने टीटीपी के मसले पे भी यही कहा था कि टीटीपी पाकिस्तान का दाखिली मसला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान को उससे डील करना चाहिए यकीनन। और वो आप देखें कि वो जिस तरह स्टेट्समैन जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो उस तरीके से स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे। तो अब उनकी जो सारी कोशिश है इस वक्त, जैसे आपने कहा कि उनको भेजा गया जो है वो कतर में और वहां से सारे मुज़ाकरात हुए, तो ये चीजें कोई ओवर द नाइट नहीं हुई हैं, उसके पीछे एक मेरा ख्याल है तालिबान को भी पता है कि फ्यूचर में आपने किस तरीके से नेविगेट करना है इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और वहाँ वो ये भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो 96 में था उससे भी ये कमज़ोर तरीन जो है वो पाकिस्तान है, और उस वक्त पाकिस्तान को जो एडवांटेज था वो सऊदी अरब और यूएई जो है वो वहाँ पे फंडिंग वो करते थे। अब तो पाकिस्तान अपने लिए जो है वो फंडिंग, जिस तरह खालिद ने सारी वो चीज़ें दी कि इस वक्त पाकिस्तान लिटरली ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए एक और 9/11 है, और उसके नतीजे में हमें जो बहुत सारी जो है वो मराहतें जो है वो हम अमेरिका से लेने के लिए एक रास्ता जो है वो हमें मिल सकता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को यकीनन एक सेटबैक जो है वो हुआ है वो अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो अमेरिका से ये जो है वो पसे पुश्त बात कर रहा है कि अगर आप हमें क्वाड में भी घसीट रहे हैं, आपका जो है वो इंटरनेशनल जो कंपेटिटर है, आर्च राइवल है चाइना, उसमें तो फिर हमारा जो आर्च राइवल पाकिस्तान है और उसके साथ जो उनकी एक्सटेंशन अब जो है वो तालिबान हुई है, तो उस पे आपका क्या जो वो स्टांस बनता है, उस पे आप हमें जो है वो हमारी जो है वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे लिए आप क्या वो कर रहे हैं। तो बैक द डोर जो है वो हिंदुस्तान अमेरिका से ये बातें कर भी रहा है कि आप अगर हमें चाइना के क्वाड में चाहते हैं कि हमारा रोल प्ले हो, तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एक आर्च राइवल है, और वो अफगानिस्तान में उसने बेदखल करने में और जो हुकूमत आई है उसमें गैर मुअस्सर बनाने में भी उसका एक किरदार है। जहाँ तक तालिबान के साथ बात का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान एक रियलिटी तो इस वक्त है, और डेफिनेटली हिंदुस्तान आगे चल के पाकिस्तान तालिबान के साथ पॉलिटिकली अंगेज होगा, वो बातचीत उनकी आगे चलेगी। और दूसरी जो चीज है वो आप ये देखें कि जो अमेरिका का जो वेस्ट का, जैसे खालिद ने अभी कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन में जो मीटिंग हो रही है, तो उसमें हमारा हिंदुस्तान का जो है वो वजीर खारजा को बुलाया गया, पाकिस्तान के उसको नहीं बुलाया गया। और पाकिस्तान के साथ जो भी चीजें हो रही है वो ट्रांजैक्शनल बेसिस पे हो रही है। हिंदुस्तान के जो है वो अमेरिका का उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है आगे जो है वो फ्यूचर का, तो वो
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چند مہینوں کی نہیں ہے یا چند سالوں کی نہیں ہے. ہندوستان کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم ہمارا جو ہے وہ اس ریجن کے اور گلوبلی، اور آپ دیکھیں جو گلوبل اس وقت آرڈر ہے وہ اس آرڈر کے اندر بھی اب جو ہے وہ ہندوستان کا ایک رول ہے. اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ، آپ نے کہا کہ چائنا جہاں جاتا ہے وہ مداخلت نہیں کرتا ہے. چائنا تو ابھی جو رول پلے کر رہا ہے وہ اس انڈر جو امریکہ لیڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آرڈر ہے اس کے انڈر رہ کے ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. وہ تو ابھی وہ جو سپیس کریٹ کر رہا ہے، جب وہ اگر اس کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن ہوگا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنا کا جو گلوبل آرڈر ہوگا یا چائنا کا جو ایک پولیٹیکل جو ورلڈ ویو ہوگا وہ کیا ہوگا. تو وہ چیزیں تو آگے فیوچر میں آپ کو چل کے وہ سامنے آئیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائملی جو ہے وہ ہندوستان کو ایک دھچکا بہت لگا ہے، چونکہ ان کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ تھی افغانستان کے اندر، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ سیٹ اپ بن رہا ہے، سول سوسائٹی ایمرج ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ان کے لیے ایک بڑا سکوپ ہوگا. اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ امریکہ اس طریقے سے راتوں رات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سمیٹ کے نکل جائے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ شاک میرا خیال ہے ہندوستان کے لیے ہے، جیسے یورپین یونین کے لیے ہے، بہت ساروں کے لیے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ہیو ٹو کم بیک، اس کو جو ہے وہ انہوں نے جوائنٹلی جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا. لیکن پاکستان کا سکوپ میں سے سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور پاکستان کے لیے چیلنجز آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. جس طرح داعش، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ داعش جو ہے وہ سیریا میں بیٹھی ہے، عراق، داعش پاکستان میں بھی بیٹھی ہے. داعش وہاں نہیں بیٹھی ہے، داعش پاکستان میں اس سے زیادہ جو افغانستان میں داعش ہے اس کی بھی لیڈرشپ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. جو افغانستان میں جو داعش بیٹھی ہے اس میں ساؤتھ پنجاب کے جو داعش کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے. پر یہاں پہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ یہ نہ بھولیں کہ فرض کریں جب ایران کا انقلاب جو اسلامی جو وہ انقلاب تھا وہ آیا تھا تو اس وقت کمیونیکیشن یہ ساری چیزیں بڑی لیمیٹڈ تھی. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر یہ ایڈیالوجیکل جو سپل اوور ہیں اور جو اس کی جو انکریجمنٹ ہے وہ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے. اور اس ریجن کے اندر تو ڈیفینیٹلی آپ ایک تباہی دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں. اسی بات پہ خالد صاحب کہ یعنی آپ نے بھی کہا، ممتاز صاحب نے بھی کہا کہ بڑا شوق تھا یورپین یونین کے لیے بھی اور جو ہے تمام دنیا کے لیے، لیکن میرے خیال میں اگر کسی کے لیے شوق نہیں تھا وہ کچھ ہوا ہے وہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے نہیں تھا. کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں تھوڑی بہت ان کے مطابق وہ ایکٹیولی انگیج تھے. ایون جو یہ طالبان جو جہاں جہاں ایڈمنسٹریشن سنبھالتے رہے وہاں ہر جگہ پہ جو ہے وہ پاکستانی ایڈوائزرز ان کے ساتھ ہیں اور کہیں کہیں تو لیڈنگ رول پہ میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں جو پاکستان کی فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا ان سے کہیں سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جس چیز کا ہمارے خیال میں ان کو پہلے سے علم تھا اس سے نمٹنے کے لیے کوئی صحیح حکمت عملی بنائی ہے، جس کا کچھ اظہار شاید ہوتا ہے جس طرح وہ یورپ کی اور امریکہ کی ہیلپ کر رہے ہیں ایویکویشن میں، لیکن کیا لانگ ٹرم میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنے آپ کو ماڈریٹ کر کے چلیں گے جس میں وہ ویسٹ کے ساتھ چل سکے اور پوری دنیا کے ساتھ، یا پھر وہی اپنی ہیوبرس کا وہی اپنی جو ہے وہ غرور کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم نے جو ہے پہلے روس کو ہروایا ہے، یہاں پہ اب امریکہ کو ہروایا ہے تو ہم ہر چیز کے جو ہے مالک ہیں اور ہم جو پوری دنیا کو ہر وقت بیوقوف بنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ریئلائزیشن ان کے اندر ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف مستقل وہاں جو سفارتی کور ہے یورپی یونین کی اور دیگر ممالک کی، اس سے خود وہ مخاطب ہوتے ہیں، خود ملاقات کرتے ہیں، خود بات چیت کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے جرمنی، فرانس اور یورپی یونین کی جو کے سفیر ہیں ان سے تینوں سے ملاقات کر کے اپنی پالیسی بیان کی. ناظم الامور سے بھی ملاقات کی، امریکن ناظم ہاں، تو وہ خود ملاقات کرتے ہیں. ایک طرح سے فارن پالیسی میں اچھا خاصا ان کا ان پٹ ہے،
اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر اپنے اسپیس میں اضافہ کریں. ان کو پتہ ہے وہ کہیں یا نہ کہیں کہ بہت زیادہ آئسولیشن ہے. فرانس جو ہے وہ پوری طریقے سے اپوز کر رہا ہے پاکستان کو یورپ میں، اور فرانس کی بہت بڑی طاقت ہے فرانس یورپ میں. تو اس کے وہ باقاعدہ سے باخبر ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مغرب کے شہریوں کو نکالنے کا مسئلہ تھا، بارڈر کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یورپی یونین سے بار بار ان کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک کنکریٹ نظام بھی وہ مہاجرین کے لیے بنا رہے ہیں. اگر وہ مہاجرین آئیں، اور ابھی تک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے، تو یورپی یونین یہی چاہتا ہے کہ برابر میں بھی مہاجرین نہ جائیں بلکہ اندر رہیں مہاجرین. حالانکہ وہ بظاہر یہ انکریج کر رہے ہیں کہ جو لوگ پچھلے نظام سے وابستہ تھے اس میں سے 1.5 لاکھ لوگ انہوں نے نکالے بھی ہیں، ان کا کہنا ہے، اور مزید بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر جتنی مخالفت مہاجرین کے آنے کی ہو رہی ہے، تو یہ سوال بھی میں نے ان سے کیا تھا جمعے والے روز کہ آپ تو انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہاں سے چھوڑ کے آ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے لوگ اور جو 4 لاکھ بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہیں اور جو پورا نظام وہاں پر سول سوسائٹی کا بنا ہے اور ایک اوپن سوسائٹی قائم ہوئی ہے، تو اگر وہی تمام لوگ نکل آئیں گے تو پھر اس ٹائرنی کی طالبان کے مقابلہ کون کرے گا، اس کی مزاحمت کون کرے گا. تو سب لوگ اپنا اپنا گیم پلے کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہے افغانستان کا، اور وہ کبھی بھی اس سے بے خبر نہیں رہے. آئی مین کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو بہرحال بے خبر نہیں رہنا چاہیے اپنے پڑوس میں اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایک، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو صاحب چل رہے ہیں، جو ان کا سویلین فیس ہیں، ان کے وزراء کی نالائقیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ روزانہ ایک جو ہے ٹویٹر کا بم شیل یورپی یونین کے وہ جو کسی بیان ہے کہ غلامی کی کہ طالبان نے، افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، جو پاکستان کا پورا ہاتھ تھا وہ پہنانے میں. ہاں، تو دیٹ از وہ جو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کی ساکھ کو اور پاکستان کی ساری سرگرمیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اس بیانوں سے یا بیانات سے سنکرونائز ہے، کیونکہ انٹرنل پالیٹکس کی جو پاکستان کی ڈائنامکس ہے وہ بھی پلے کر رہی ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ایک خطرہ ہے کہ ان کو ہٹا نہیں دی جائے. موجودہ حکومت کے جو سربراہ ہیں یا ان کے منسٹرز ہیں، تو سب اپنا اپنا جو اندرونی خلفشار ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی مواقع کو مزید محدود کر رہا ہے. لیکن انہوں نے پوری طریقے سے انگیج رکھا ہوا ہے. یورپی یونین بھی چاہتی ہے انگیجمنٹ، اور ان کی تو پالیسی ہی انگیجمنٹ کی ہے. ان کا خیال ہے کہ انگیجمنٹ کر کے آپ زیادہ اپنے مفادات کا حصول ممکن ہوتا ہے، چاہے جائے کہ آپ بالکل آئسولیٹ کر دیں. لیکن پاکستان میں کیونکہ کھینچا پاور کے کئی سینٹر ہیں، اور پاور کے ان تمام سینٹروں کے درمیان جو ہے وہ تضادات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کا یہ طرز عمل نظر آ رہا ہے، جس سے پاکستان کے ظاہر ہے کہ سفارتی محاذ پر جو اسپیس ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے. تو ممتاز صاحب، جیسے پہلے بات کی کہ پوری دنیا کے جو مذہبی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کو بڑی تقویت ملی ہے یہ فنڈامنٹلزم کی جو طالبان کی وکٹری سے. تو کیا آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی کو الگ رکھتے ہوئے جو دوسری جو دعوت اسلامی اور اس طرح کے دوسرے جو بہت سارے وہ ہیں، حافظ سعید، اور کیا ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹیز بڑھنے کا امکان نظر آتا ہے؟ اور آخر میں اگر آپ اس پہ ٹچ کرنا چاہیں کہ ہم جیسے ذکر کیا ہمارے وزیر اعظم کا خالد حمید نے کہ انہوں نے کی وجہ سے، ان کے وزیروں کی وجہ سے بڑی مشکلات ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، یعنی اس خطے میں اتنی بڑی ہلچل ہے، اور ان کی طرف سے اس معاملے پہ قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ سوائے اس مطالبے کے کہ جی وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اس میں ڈیبیٹ کریں، ان کی طرف سے کہیں سے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیبیٹ کرنا کیا چاہتے ہیں، یا ان کو سمجھ بھی ہے کہ ان چیزوں سے کیسے. تو اگر آخر میں آپ، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، اس میں اگر آپ ان چیزوں کو سم اپ کر سکیں. دیکھیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سویلین گورنمنٹ ہے، اس کا اس پورے ایشو کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کمپلیٹلی آئسولیٹ آپ کو جو ہے وہ ماسوائے ان کے بیانوں کے. لیکن جتنی بھی جو ہے وہ اس پہ پالیسی سازی ہو رہی ہے یا کوئی انیشیٹیوز لے رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں وہ جی ایچ کیو ہے،
اور جتنے بھی جو کوئی کانٹیکٹس ہوتے ہیں بیرونی دنیا سے وہ جی ایچ کیو سے ہوتے ہیں، جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ جی ایچ کیو سے ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے جی ایچ کیو کے اندر یہ بہت حد تک ریئلائزیشن آ چکی ہے ان کمپیٹنٹ گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کے حوالے سے کہ اگر ہم اس سے پیچھے اس وقت ہٹے تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہم سنبھال لیں، اس لیے انہوں نے بائی پاس کر کے ایک طرح سے ڈائریکٹ اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے فارن پالیسی کو، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی جو امریکن ڈیفنس منسٹر تھا اس کا بھی پاکستان کے آرمی کے چیف کے ساتھ ساری چیزیں طے ہوئی، یہ امریکی وہاں نکالنے کے لیے سارے سویلین گورنمنٹ کا کوئی آپ کو انپوٹ کوئی عمل دخل اس میں نظر نہیں آتا ہے جہاں تک، اور اسی وجہ سے وہ بار بار یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جتنے جو ہے وہ اسلامی جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جن کو ایک لڈ لگائی ہوئی ہے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی افغانستان کے حوالے سے بھی، تو ایک چونکہ پچھلے دوران انہوں نے کوشش کی تھی کہ فائٹر اور دوسرے جو ایشوز ہیں اس پہ ان کو کرائسس ان کو کنونس کیا تھا کہ آپ اس پہ لیکن اب جو افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے نا وہ تبدیلی، اور پھر امریکی وڈرال کے جو مناظر جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ جو شیئر کر رہے ہیں یہ جتنے ریلیجیس اور دوسرے دیکھو دوسری سپر پاور ہمارے فیتھ نے جس طریقے سے شکست دی اور وہ کیسے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا مذہبی کوئی چھوٹا سا آدمی ہوگا اس کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ چلو بھائی اٹھاؤ گن، اس وقت تو ٹائم ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ اسی طرح کی ایک حکومت اس ملک میں بھی ہونی چاہیے جو مطلب جو جتنے بھی یہ انفیڈلز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو کے وہ لڑیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ اور یہ دیکھیں نا یہ ساری کون سی سوچ کو جو ہے وہ یہ وابیت کو فالو کرتے ہیں نا، لشکر طیبہ، جیش محمد، یہ دوسرے صرف تحریک لبیک جو ہے وہ سلائٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں یہ وہابیت کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، طالبان بھی وہابیت کے پیروکار ہیں، داعش بھی جو ہے وہ تو ایڈیالوجیکلی دے آر دا سیم۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے یہاں پہ ان کو ایک سپیس تھا وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوا ہے، لیکن اب جس طریقے سے اس انفارمیشن ایج میں لوگوں کے پاس یہ جو ایکسیس ہے اور جو یوتھ ہے اور جو اس سے انسپائر ہیں ان کو کنٹرول آپ اس خطے کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے، انلیس کہ پاکستان کے اندر وہ ایک کنسنسس پیدا کرے۔ اور جس طریقے سے عمران خان تو سب سے بڑا اس سے انسپائر ہوا ہے، آپ تو باقی لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی انسپائر ہے کہ وہ طالبان کی برانچ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ الگ بات ہے فواد چودھری یا ایک ہاتھ اٹھ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہاں ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ اب عمران خان وہاں پہ کہتا ہے کہ جو انگلش میڈیم جو ہے وہ ایک غلط وہ ہے اور ہمیں اپنی جو چیز، تو یہ ساری جو ڈائریکشن جو طے ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبانائزیشن کی طرف طے ہو رہی ہے، وہ داعش کا جو سوچ ہے ایڈیالوجی ہے اس کو تقویت مل رہی ہے، اور اس کو اسی کو کنٹین کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے ان ساری چیزوں میں جو خود سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو انٹرنل کرائسس ہیں ہاں جی جی خالد صاحب اگر آخری یہ 1.5 منٹ ہے اس میں اگر کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ تمام جو ہے وہ ایک وہ تقویت تو ملی ہے اس پہ ہم نے پہلے بات کی، لیکن کیا پاکستان میں اس کی کوئی عملی شکل آگے آنے کا خدشہ ہے کہ یہ تمام جو ہے فنڈامنٹلسٹ گروپس جو ہیں وہ کسی طرح اپنے سپانسر فوجیوں سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ اسلام اور اسلامی حکومت پاکستان میں بھی قائم کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے فریکشن ہو جائے گا، اور سوسائٹی کی جو پوری فیبرک ہے اس کے اندر اگر ایک ایسا گروہ جس کو سائزیبل سپورٹ مل جاتی ہے، اور وہ سائزیبل سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس
ایسے اس قسم کے جاں باز آ جاتے ہیں 100,000 کے قریب، تو وہ مسئلہ تو بہرحال وہ پیدا کر دیں گے. انہوں نے جھنڈے لگا دیے تھے لال مسجد پہ اسلام آباد میں، اور اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ 5 لاکھ لوگ وہ سڑکوں پہ لاہور کی لے آتے ہیں، یا اس طرح کے مسائل وہ پیدا کرتے ہیں، اور ایک موبلائزیشن جس سے ہوتی ہے، اس سے ڈسٹربنس تو بہت بڑا آ جائے گا پاکستان میں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹیک اوور کرنا، کیونکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست ہے وہ اچھی خاصی مضبوط ہے، آرگنائز ہے، اور وہ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو اس لیے، لیکن اگر معاشرے میں انہوں نے اس قسم کا جو ہے وہ خلفشار پیدا کر دیا، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مغربی تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا شخص جس نے یورپ میں اتنی طویل زندگی گزاری اور پلے بوائے کی زندگی گزاری، وہ شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ طالبان نے جو ہے وہ زنجیریں توڑ دی ہیں. امریکہ کی مخالفت کرنا، امریکی استعمار کی مخالفت کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن طالبان کی حمایت کرنا دل و جان سے وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اس عمل کو جو طالبان نے کیا ہے، بندوق کے بنیاد پر جا کے قبضہ کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بین الاقوامی دنیا نے اور امریکہ نے کس طریقے سے اپنے کیا اسٹریٹجک مفادات کے نتیجے میں وڈرا کر لیا، یا انہوں نے کہا کہ بھئی مزید جو ہے وہ ہم اپنے فوجیوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، جو بھی ان کی وہ مجبوریاں ہیں. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی بڑے ملک کی اور بڑی طاقت کی جو مداخلت ہے دوسرے ملک میں، خاص طور پہ عسکری مداخلت، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. ہم ساری زندگی امریکہ کی ویتنام سے، نکاراگوا سے اور ہنڈورس سے میں جو مداخلتیں رہی ہیں انڈونیشیا میں، اس کی ہم مخالفت کرتے رہے ہیں. لیکن اس کا کی مطلب یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک ہمارا وقت ختم ہو گیا. زیلیٹس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. لیکن آج کے پروگرام میں دو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں کہ پہلے میں نے ٹرمپ کی تعریف کی، اس پہ میں خود بھی شرمندہ ہوں، اور اس کے بعد آخر میں جیسے آپ نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستانی فوج اتنی طاقتور ہے کہ وہ یہ مسلم فنڈامنٹلسٹ اگر کوئی کوشش کرے تو وہ ان کو ٹیک اوور نہیں کرنے دے گی. تو دیکھیں یہ خطائیں ہیں، ان کا کی ہمیں کیا سزا ملے گی. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے امید ہے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.